آڑے اخلاق آ گیا ورنہ لکھتے ہم اوقات لوگوں کی۔ اس وقت ملائیشیا میں 4000 سے زائد پاکستانی پناہ گزین ہیں۔ اکثریت اسائلم اور دیگر ممالک میں جانے کی منتظر ہے۔ یہ سب پاکستانی ملک کی سیاسی اور معاشرتی حالات کے ساتھ ساتھ مذہبی شدت پسندی سے تنگ آ کر پناہ کی غرض سے ہجرت پر مجبور ہوئے، مگر افسوس ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ گویا جو پہلے ہی مار رہے ہیں انہیں مزید مارا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بے رحم ایجنٹ، انسانیت کا راگ لاپنے والی NGO اور دینی جماعت سے وابستہ کرتا دھرتاؤں کے کردار انتہائی تکلیف دہ اور گھنونے ہیں۔ مردار خور ایجنٹ پیسے لے کر دھوکہ دیتے ہیں، یہ دلالوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے کمائی کرنے والوں کی کمائی بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ انسانیت کے نام پر بنائی جانے والی NGO جو انسانیت سب سے پہلے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے پوری دنیا سے فنڈ بٹورتی ہے، مدد کے نام پر محض دکھاوے کے لیے یا فوٹو شوٹ کے لیے مدد کی شعبدہ بازیاں دکھاتی پھرتی ہے، کسی قسم کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر رہی، جبکہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو سلامتی سے کسی دوسرے پرامن ملک میں نکال سکے، مگر NGO میں انسان نہیں گد بیٹھے ہیں جو انسانوں کو مردار سمجھ کر ان کا گوشت نوچتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے کارندوں کو اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کی فکر ہے، پیسے جمع کر کے بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہیں، نت نئی مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدی جا رہی ہے، پوش علاقوں میں گھر لیے جا رہے ہیں، عام کارکن بھوک سے مر رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں۔ کورونا جیسی وبا بھی ان بے حس انسانوں کو، جنہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، جیب پر نظر رکھے ہیں۔ ان کو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ 4000 پناہ گزین یہاں سے کسی اور ملک چلے جائیں گے تو بجٹ میں خسارہ ہوگا، ان کی خیرات سے ملنے والی آمدن میں کمی ہو جائے گی۔ جماعتی عہدیداروں کے کان پر بھی تو جوں تک نہیں رینگتی۔ لاک ڈاؤن کے 2 ماہ بعد پناہ گزین کیمپوں تک کھانا پہنچانے کا انتظام کیا گیا، جسے ایک احسان کے طور پر خوب نشر کیا گیا، جبکہ ہر کمیونٹی اپنی کمیونٹی کی مدد یوں ہی کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر مدد کرتی ہے، مگر یہاں تو انداز ہی نرالا ہے۔ دکھاوے کی مدد کا واویلا اس قدر مچایا جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ 4-5 سال سے سخت مشکل حالات میں ہیں، کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمت سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، کرائے پر مکان ملتا تو ہے مگر اس کا کرایہ دینا انتہائی مشکل ہے، بچوں کے لیے دودھ لینے تک کے پیسے نہیں رہے۔ اپنے ہی لوگوں سے مدد مانگی جائے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بجٹ نہیں ہے، یعنی یہ بجٹ صرف عمارات، مساجد کی تعمیر، دوروں، جلسوں اور میٹنگ کے لیے مخصوص ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانی بے حسی اور کیا ہوگی۔ سفید پوش لوگ کہاں جائیں جو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں جانتے، اور جو مانگتا ہے اس کی عزت نفس مجروح کرنے کے بعد چند روپے اس کے ہاتھ میں مدد کے نام پر تھما دیے جاتے ہیں، پھر قدم قدم پر انڈین اور مقامی لوگ لوٹ مار کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کل ملا کے 10,000 پناہ گزین ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا جیسے ممالک میں موجود ہیں۔ تقریباً 6,000 پناہ گزینوں کے رشتہ دار کینیڈا، آسٹریلیا کے اسپانسر یا NGO کی سفارش پر ہیں۔ 4,000 پناہ گزین 6 سے 8 سال سے خوار ہو رہے ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ بھی ہے کہ جس کا کیس UNO کے تحت پاس ہو جاتا ہے اسے ملازمت کی بھی اجازت نہیں، کچھ تو چھپ کر مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، جو کہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ممکن نہیں۔ 150 کے قریب افراد ڈپریشن سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ NGO کا یہ فرض ہے کہ وہ ان افراد کے وہاں سے نکلنے کا حل تلاش کرے، اور حل یقیناً پہلے سے موجود ہے۔ انسانیت سب سے پہلے نامی NGO کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری اور عملی اقدامات اٹھائے۔ جماعت کے سربراہ کی طرف سے خاص ہدایت ہے کہ جو بھی پاکستان سے ہجرت کرتا ہے اسے کسی بھی پرامن ملک میں پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کر کے برائے مہربانی اپنے روحانی پیشوا کی عدولی مت کیجیے۔ بہت سے لوگ اپنا سرمایہ لگا کر بھی اس ملک سے نکلنے کو تیار ہیں، مگر ان مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر محض سفارشی لوگوں کی فائل پر کام کرنا انسانیت ہرگز نہیں۔ ان سب حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ متعلقہ ادارے اپنے اپنے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، انہیں پیش آرو مددگار مت چھوڑیں۔ وبا کے اس عذاب کے ساتھ ساتھ مزید اس قسم کا عذاب ان مجبور بے کس لوگوں پر مسلط مت کریں۔ عملی اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس وقت بہت سے لوگ بھوک، ڈر، پریشانی، خوف اور ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ بہت سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب بھی اگر ان مجبور لوگوں کی مدد کے لیے کوئی آگے نہ آیا تو انسان کہلانے اور انسانیت کی مدد اور محبت کا دعویٰ کرنے کا ڈھونگ رچانا بند کر دیجیے۔
کمپلینٹس ٹو خلیفہ آف اسلام یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ اپنی ہر قسم کی شکایات مکمل اعتماد کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو بھجوا سکتے ہیں، جو فوراً حضور انور کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں و رشتہ داروں میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔